ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے برہان مظفر وانی، اور اس کو بھارتی فورسز نے شہید کیا ہے۔ اب اس کی شہادت کے بعد ایک نئی ویو کشمیر میں دیکھی جا رہی ہے۔ جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں بھارت کے خلاف اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کشمیر میں جتنے بھی شہداء کا جنازہ ہوا ہے، یہ شاید ان سب جنازوں سے بڑا جنازہ تھا۔ یہ بھارتی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ جس میدان کی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ میدان کئی مرتبہ بڑا ہے، وہاں سے لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے اور لوگ آ جاتے تھے۔ حالانکہ بھارتی فورسز نے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا تھا، لیکن اس 22 سالہ یعنی 21 اور 22 کے بیچ میں اس کی ایج تھی۔ اس نوجوان کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کشمیری نکلے ہیں، جن میں نوجوان بہت بڑی تعداد میں تھے، خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی ہیں، بچے نکلے ہیں، بزرگ نکلے ہیں، لیکن نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد اس جنازے میں شامل تھی۔ اور کشمیر کے اندر جو مجاہدین موجود ہیں، جو آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ بھی اس نوجوان کے جنازے میں آئے ہیں۔ اب جو برہان مظفر وانی ہے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 2010 میں اس کے ساتھ بھارتی فوجیوں نے راستے میں روک کر اس کے اور اس کے کزن کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، ٹارچر کیا تھا ان کو، اور ان کو جو ہے وہاں پہ تذلیل کا نشانہ بنایا تھا سڑک کے اوپر، جس پہ دل برداشتہ ہو کر اس نے پھر تحریک جوائن کی، اور اس کے بعد پھر یہ آزادی کے لیے لڑنا شروع ہو گیا۔ گزشتہ 6 سالوں میں اس نے بہت ساری کارروائیاں کی، اور بھارتی فوجیوں کے خلاف، ان کے قبضے کے خلاف وہاں پہ کشمیر میں یہ لڑتا رہا نوجوان۔ اور اب جب اس کی شہادت ہوئی ہے تو یہ ہیرو بن چکا تھا کشمیری نوجوانوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے رول ماڈل تھا۔ بہت بڑی نوجوان جو ہیں وہ تحریک کو جوائن کر رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کشمیر میں 20 سے 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں جھڑپوں میں وانی کی شہادت کے بعد، اور جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں غیر مصدقہ، ان کے مطابق کشمیر کے کئی اسپتالوں میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں زخمی موجود ہیں، جن پہ بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، اور وہاں پہ کنیکشنز بند کر دیے گئے ہیں، مواصلاتی نظام ختم کر دیا گیا ہے، لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی نہیں ہے، اور رپورٹ ٹھیک طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ تو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی، اس پہ میں نے بات آج کرنی ہے۔ میرے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، لیکن پہلے میں شیخ صاحب سے کچھ پولیٹیکل معاملات پہ بات کروں گا، اور پھر ہم کشمیر کے اس ایشو پہ بھی آئیں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ میرا خیال ہے پہلے کشمیر پہ بھی بات کی جائے تو زیادہ ایز یو وش شیخ صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ بات کیجئے، لیکن میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں آنا چاہ رہا ہوں پالیسی کے حوالے سے۔ دیکھیں، پالیسی ہماری ہے نہیں، بزدل ہماری حکومت ہے، بزدل پرائم منسٹر ہے، شہادتوں کا انبار ہے، اور مجھے خوف ہے کہ مودی کا دور جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کا دور ہے۔ اور گو ہمیں لوگ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بڑا گھیرا تنگ ہے، خود انڈیا کے ارد گرد بھی گھیرا اتنا کھلا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ سپر پاورز نے تنگ کیا ہے، اور افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایران سے بھی تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ اصل بنیادی کام جو ہے امریکن پالیسیز اور انڈیا کا ہے، اور امریکن پالیسیز جو برہم ہوئی ہے اور اس کا ایک ایفیکٹیولی رول جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر واضح ہونے کے بعد ہوا ہے، جب ان کی بات یہاں نہیں چلی گئی اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی۔ تو جہاں تک کشمیری ہیں، میں خود کشمیری ہوں، میرا خون کشمیری ہے، اور میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جس چیز کا مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ مہینے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کوشش کرے گا جب بھی پاکستان کے اندر سیاست کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑتا ہے۔ آپ سن لیں گے، آپ کے پروگرام کے بعد آپ سن لیں گے، پرسوں ترسوں 4 دن بعد ہفتے میں وہ بلا وجہ فائرنگ کرے گا بارڈر پہ۔ کل پرسوں 2 ہمارے نوجوان بیچارے لکڑیاں کاٹنے والے شہید ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی کارروائی آپ دیکھیں گے، اور ٹروپس انڈیا میں منگوا لیے گئے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک سیاسی ہلچل ہے اور سیاسی کرپشن کے کیسز ہیں، اور سیاست میں ملک کا وزیر اعظم جو ہے
اپنے کاغذات اور اپنے معاملات سے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، اس میں انڈیا کی فل فلیج ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ کوئی اس ملک میں یہ نہ سمجھے کہ مودی نواز شریف کے ساتھ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کی تباہی کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان پہ بڑا وقت ہے، کوئی مقبول لیڈر نہیں رہا پاکستان میں، اور اگر یہ اپوزیشن اب بھی اکٹھی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی سزا ہے، اور جو دانہ ڈال رہی ہے گورنمنٹ ان کو، جو دانہ چگے گا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی گندا اور پراگندہ ماحول کو جنم دے گا۔ لیکن شیخ صاحب میں پھر ٹویٹر پہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ موقع نہیں ہے، کشمیری جو ہے وہ بڑی تیزی سے اٹھے ہیں، اور اب جو ویو چل رہی ہے کشمیر میں، یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے، تو پاکستان کے پاس انٹرنیشنلی اس معاملے کو اٹھانے کا، آج انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے بعد کتنا بڑا موقع ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہی صورتحال ہے، گلیل انڈین فوجیوں کو میں نے ٹی وی پہ استعمال کرتے دیکھی ہے، کشمیری مجاہدین کو گلیلے استعمال لائک فلسطین سٹائل میں استعمال کرتے دیکھا ہے۔ میڈیا از دی پاور۔ آپ لوگ بجائے کسی بھی انٹرنیشنل بات کو آج جو کیمرہ دکھا سکتا ہے، جتنے زیادہ کیمرے داخل ہوں گے، جتنے زیادہ شہادتوں کے اور جد و جہد میں الیکٹرانک میڈیا انوالو ہوگا، کیونکہ آج دنیا میں الیکٹرانک میڈیا بہت فاسٹ ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی کسی سے پوچھے نہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے، اور کسی زمانے میں جو انڈیا میڈیا جو ہمیں روز پریشرائز کرتا تھا، روز ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا تھا، وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اور فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا الیکٹرانک میڈیا کا کریڈٹ ہے کہ لوگ پاکستانی میڈیا اور چینلز کو دیکھتے ہیں، انڈین میڈیا کو نہیں دیکھتے۔ آج سری نگر میں جتنا پاکستان کا، حالانکہ وہ پہاڑی سے جو ایک انٹینا لگا ہوا پہاڑی پہ، وہ اڑا دیتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ سارا ٹی وی پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا کشمیر میں دیکھا جاتا ہے، اسی لیے مواصلات کو بند کیا گیا ہے، اسی لیے انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے، اسی لیے اس ویوز کو یہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے ہندوستان میں وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ غدار پیدا ہوتے رہتے ہیں، غدار ہر وطن میں ہوتے ہیں، نہ ان کو مقام ملتا ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس اپنا مقدمہ لڑنے کا یہ کتنا سنہری موقع ہے، اور اس معاملے کے اوپر فوج میں اور سول گورنمنٹ میں کوئی ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ اس میں مودی صاحب کے تعلقات نواز شریف صاحب سے آپ اسٹیبلش کرتے ہیں بار بار، اب فوج کا موقف جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب اس انسیڈنٹ کے بعد جو نئی ویو آئی ہے، آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کی گورنمنٹ، کیونکہ میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو آیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، میاں صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے یہ بھی بڑی بات ہے، مجھے ان سے یہ بھی توقع نہیں تھی، میں تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یار بڑی بات کر دی ہے انہوں نے، لیکن جو زوردار بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، میں یہ سیاست کی بات نہیں کر رہا جی، میں تجزیے کی بات نہیں کرتا، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ خود رہا ہوں، نواز شریف کسی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونا نہیں چاہتے۔ آج جو لاہور کی منڈیوں میں جو بھاؤ جو ہے امرتسر سے آ رہا ہے، آج جو آٹا، تیل، چینی، دال، گوبھی، ٹماٹر، حتیٰ کہ مرچ، ہلدی کا ریٹ بھی وہاں سے نکلتا ہے، جو لاہور کے گرد و اضلاع کے کاروبار ہیں، جو زمینداروں کے کاروبار ہیں، اس کا ریٹ انڈیا سے نکلتا ہے۔ اگر ذرا سی بھی پاکستان میں تیزی آتی ہے، وہاں سے ایک دم شپمنٹیں آ جاتی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی ایک بات یہ قوم ذہن نشین رکھ لے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کی تلخی پیدا کرنا نواز شریف صاحب کی پالیسی نہیں ہے، اور یہ ان کی خاندانی پالیسی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں بہت ذمہ داری سے خدا کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں، عوام کے سامنے نہیں دے رہا، کہ اگر میری پکڑ ہو، میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انڈیا کے بارے میں، حتیٰ کہ جب مجھ پہ مختلف الزامات لگے اس وقت، کیونکہ ان کی الزامات لگے کشمیری مجاہدین کے فریڈم ہاؤس میں فتح جنگ پہ، اور اس وقت میں ان کے ساتھ ہی تھا، ان کی سوچ میں کافی بہتری تھی، لیکن آل آف سڈن نواز شریف، آج کا نواز شریف جو ہے، وہ کسی قیمت پر بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں وہ سوچ نہیں رکھتا جو کہ قوم کی سوچ ہوگی، جو کہ جرت کی سوچ ہوگی، لیکن جو انہوں نے بیان دے دیا، میرا خیال ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔
اور جہاں تک کہ ہماری قوم کا تعلق ہے، قوم کو سپورٹ کرنی چاہیے، قوم کو اس تشدد اور اس تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دن منانا چاہیے کشمیر کی اس جدوجہد آزادی کے ساتھ، باہر نکلنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے مورلی پولیٹیکلی، کیونکہ وہ بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ ان کی آواز کمزور ہو گئی ہے. اور کشمیر کی آزادی کی سپورٹ جو ہے، یہ اس وقت کے جو اپوزیشن میں پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی سوچیں جو ہیں وہ اتنی زوردار نہیں ہیں جتنی کہ بعض مذہبی تنظیموں کی ہیں. اور ان مذہبی تنظیموں پہ دنیا میں دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا ہوا ہے. ان تنظیموں پہ میں ایک دو فنکشنوں میں شریک ہوا اور اس کی بنیاد بنا کے مجھے جہاز سے اتارا گیا کہ میری جناب علی لشکر حافظ سعید صاحب کے ساتھ تصویریں تھیں، حالانکہ وہ تصویریں ہی تھیں. پاکستان میں جو حالات ہیں، میرا خیال ہے ایک کل وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ایک پارٹ ٹائم پرائم منسٹر جو اپنا دفتر روز تھیلا سا لے کے کبھی لندن چلا جائے، آج لاہور آ گیا جی، پرسوں راول پنڈی میں آ جائے گا جی، چوتھ اسلام آباد میں آ جائے گا، پھر جمعے ہفتے کو لاہور چلا جائے گا. ایک کل وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، پارٹ ٹائم پرائم منسٹر، فزیکلی انفٹ پرائم منسٹر، فزیکلی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنا ٹائم اتنی ٹینشن کریٹ نہیں کر سکتا. اور اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ مرا جا رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہ ہوا تو یہ ملک نہیں چلے گا جی، وہ پرائم منسٹر نہ ہوا تو جمہوریت زندہ نہیں رہے گی جی. شیخ صاحب گھنگرو پہن کے ناچو کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور ان کے بغیر یہ ملک نہیں. 48 دن یہ ملک ان کے بغیر چلا جی، 48 دن. اور ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس قانون کے تحت یہ اپنا آفس لے کے گئے اور کتنا خرچہ ہے. وہاں چرچل ہوٹل میں کہتے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ غلط بات میں کوئی نہیں ابھی جہاز پہ چرچل ہوٹل میں شیخ صاحب اسپیشل طیارہ گیا ہے، جہاز پہ بھی کروڑوں روپے خرچہ ہے. وہ 9 کروڑ